مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک بھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہ ماہ ربیع الثانی چل رہا ہے، جس ماہ مبارک کو حضور محبوب سبحانی قطب ربانی پیر لاسانی شہباز لامکانی قندیل نورانی شیخ سید عبدالقادر محبوب سبحانی گیلانی کے ذات سے منسوب ہے۔ اس مہینے کی 11 تاریخ کو اور 17 تاریخ کو، دونوں تاریخوں میں خصوصیت کے ساتھ شہر بغداد عراق میں سرکار غوث اعظم کا عرس ہوتا ہے، اور عموماً 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو پوری دنیا میں جہاں ایماندار ہیں غوث اعظم کی نیاز دلا کر حضور غوث اعظم کا عرس مناتے ہیں۔ یہ ایسی ذات ہے کہ جن کا عرس ہر دیوانہ اپنے اپنے گھر میں مناتا ہے۔ سرکار پیر پیراں میر میرا شاہ جیلاں دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے آنے کی بشارت دی، اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ پیکر صبر و رضا امام الشہداء علی و فاطمہ کے نور عین آقا امام حسین نے اپنا نورانی جبہ جو ان کے والد محترم حیدر کرار اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا تھا امام حسین کو، وہ جبہ چل کر کے پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلا تک پہنچا، اور میرے علی مرتضیٰ نے امام حسین کو کہا تھا، حسین یہ جبہ سنبھال کر کے رکھنا اور اپنے آنے والے کو سنبھالنے کا حکم دینا، اور میرا بیٹا جو جیلان میں پیدا ہوگا بغداد کا میر بنے گا، سنیوں کا پیر بنے گا، اس کو یہ جبہ دینے کی پیشین گوئی کر دینا۔ تو اس شیخ عبدالقادر جیلانی کی عظمت کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے، صرف کہہ سکتے ہیں، اپنے انداز سے ذکر کر سکتے ہیں۔ ان کی شان کی جب باری آئی
تو کہنے والے دیوانے نے کہا غوث اعظم ہے اعظم مقام آپ کا، اس لیے سب کے لب پر ہے نام آپ کا۔ اور جب برادر اعلیٰ حضرت وسطاذ زمن علامہ حسن رضا بریلوی غوث اعظم کی شان میں بولنے لگے تو کہتے ہیں اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، فساں ہے تباہی میں بیڑا ہمارا، ذرا پار کشتی لگا غوث اعظم۔ اور کہتے ہیں کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ اور جب ہم شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم عالم غوث اعظم کی بارگاہ میں کہنے لگے، نذرانہ پیش کرنے لگے تو کہتے ہیں کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، یہ سر یہ آنکھیں یہ جگر ہیں حاضر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور جب میرے اعلیٰ حضرت بولے، سنیت کی شان بولے، محبت کی پہچان بولے، صاحب کنز ایمان بولے، اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان ہم سب کی غوث کی شان میں بولے تو کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ جب یہ شعر میں پڑھ رہا تھا حدائق بخشش کے اندر اور اس کی تشریح دیکھنے لگا تو تشریحات تو بہت لمبی چوڑی تھی، لیکن ان تشریحات کے پڑھنے میں ایک بات جو میرے ذہن میں آئی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو میرے اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے یا تو غوث اعظم کی عنایت ہے۔ جب وہ پڑھتے پڑھتے اس منزل کی جانب پہنچا تو ذہن میں سوال آیا کہ اے امام احمد رضا، آپ غوث اعظم کو کہتے ہیں اونچے اونچوں سے قدم ہے تیرا اعلیٰ تیرا، اے امام احمد رضا آپ نے سب کو پڑھا ہوگا، تبھی تو آپ نے غوث اعظم کی شان میں یہ کہا۔ آپ نے ابو سعید مخزومی کو پڑھا ہوگا، آپ نے حضرت ابو صالح جنگی دوست کو پڑھا ہوگا، آپ نے اس خواجہ عثمان ہارونی کو پڑھا ہوگا، آپ نے خواجہ معین الدین حسن سنجری کو پڑھا ہوگا، آپ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو پڑھا ہوگا، آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء کو پڑھا ہوگا، آپ نے علاء الدین صابر کلیری کو پڑھا ہوگا، آپ نے وارث دیوا کو پڑھا ہوگا، آپ نے سید شاہ برکت اللہ کو پڑھا ہوگا، آپ نے سلطان الطارقین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو پڑھا ہوگا۔ اے امام احمد رضا آپ نے سب کو پڑھا ہوگا تو آپ نے کیا ابو شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی پڑھا ہے؟ تو بارگاہ اعلیٰ حضرت سے جواب آتا ہے ہاں ہاں میں نے سب کو پڑھا ہے، ہم نے سارے ولیوں کو پڑھا ہے، ہم نے سارے ولیوں کی تاریخ کو پڑھی ہے، ہم نے سارے ولیوں کی سیرت کو پڑھی ہے۔ سب کو پڑھنے کے بعد میں ہم نے یہ فیصلہ لے لیا کہ میرے غوث کی شان کیا ہے۔ اے امام احمد رضا آپ نے خواجہ کو پڑھا تو خواجہ کو کیا سمجھا، آپ نے نظام الدین کو پڑھا تو نظام الدین کو کیا سمجھا، آپ نے قطب الدین کو پڑھا تو قطب الدین کو کیا سمجھا، آپ نے فرید الدین کو پڑھا تو آپ نے فرید الدین کو کیا سمجھا۔ تو آواز آتی ہے میں نے سب کو پڑھا، لیکن ہند کے راجا کو پڑھا تو میں نے یہ سمجھا میرا خواجہ اونچا ہے، نظام الدین کو پڑھا تو میں نے یہ سمجھا میرا خواجہ اونچا، میرا نظام الدین اونچا ہے، علاء الدین کو پڑھا تو میں نے یہ سمجھا علاء الدین اونچا ہے، اور تمامی اولیاء اللہ کو پڑھا تو میں نے یہ سمجھا سارے اونچے ہیں۔ اے غوث اعظم کی محبت میں بولنے والے احمد رضا آپ نے غوث اعظم کو پڑھا تو آپ نے کیا سمجھا؟ تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب تو اونچے ہیں مگر غوث اعظم کی شان یہ ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اے شیخ عبد القادر جیلانی سارے ولی اونچے ہیں مگر اونچوں میں اونچے آپ ہیں۔ یہ غوث اعظم کی شان میں امام احمد رضا کہتے ہیں، اور ایسی ہی شان نہیں ہے۔ آپ اپنے ماں کے پیٹ میں ہیں، ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کن کی ماں ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں ہیں۔ آپ کہتی ہیں میرے پیٹ میں میرا بیٹا ہے عبد القادر ہے، اور کہتی جا رہی ہیں میں چلتی ہوں گھر کے اندر
اچانک ایک آواز آئی، آواز کو سن کر کے میں سہم گئی، کیونکہ آواز تو آ رہی ہے مگر آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہتی ہے میں پیچھے مڑ کے دیکھی تو کوئی نظر نہیں آیا، سامنے نظر ڈالی تو کوئی دکھائی نہ دیا، دائیں بائیں گھوم کر کے دیکھی تو کسی کا چہرہ مجھے نظر نہ آیا۔ آپ کی ماں یہ کہتی، میں غور کرنے لگی آخر یہ آواز کون دے رہا ہے؟ کہتی ہے غور کرتے کرتے میں اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ آواز کہیں اور سے نہیں، وہ آواز تو ان کے پیٹ مقدس جا رہی ہے، ان کے پیٹ میں رہنے والا بچہ ہی وہ بولتا جا رہا ہے۔ اے ام الخیر فاطمہ ثانی، وہ بچہ کیا بولتا ہے؟ تو کہتی ہے میرے پیٹ میں رہنے والا بچہ آہستہ آہستہ اپنے رب کا ذکر کرتا جا رہا ہے اور کہتے جا رہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ہمارے اولاد کے غوث اعظم ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے تو ہمارے اور آپ کے حضور سراپا نور احمد مختار کائنات کے تاجدار حضرت ابو صالح جنگی دوست غوث اعظم کے والد محترم کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں میرے بیٹے تیرے گھر میں تیرا لال آنے والا ہے اور وہ تیرا بیٹا ایسی شان والا ہوگا جیسی میری شان تمام نبیوں کے مابین ہے، ویسے ہی اس کی شان تمام ولیوں کے مابین ہوگی۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوتے ہیں ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، اس رات میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کے بعد میں آپ کی والدہ محترمہ نے دیکھا اپنے لال کو گود میں لے کر کے تو کہتی ہے ان کے دونوں ہونٹ ہل رہے ہیں، بتاتی ہیں میرے دل نے کہا لاؤ سوچوں اور سنوں کہ میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ پہلے ہی بشارت ان کو مل گئی تھی کہ آنے والا عام نہیں ہے، آنے والا ولیوں کا امام ہے۔ برجستہ کہتی ہیں میں نے کان کو ان کے ہونٹ کے قریب کی تو میرا بیٹا اللہ کو یاد کر رہا ہے اور آہستہ آہستہ اللہ اللہ کہتے جا رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں بچے پیدا ہو عام بچے تو ان کی پیدائش کے بعد میں ان کا آنا بہتر ہوتا ہے، لیکن اللہ کے جب کوئی بندے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پیدائش کی خوشی میں اللہ انعامات کو بانٹتا ہے، اللہ نعمتوں کو تقسیم فرماتا ہے۔ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میرا بیٹا جیلان کی سرزمین پر جس رات پیدا ہوا تو اسی رات میں اللہ نے شہر جیلان میں 1100 بچوں کو پیدا فرمایا اور وہ سارے بچے اپنے وقت کے ولی کامل بن کر کے چمکے۔ یہ ہمارے اولاد کے غوث اعظم کی شان ہے۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد حضور پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلان آپ نے روزہ رکھ لیا کیونکہ رمضان کی تاریخ شروع ہو چکی تھی، اور آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو دودھ پینا چھوڑ دے تو حضرت کے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں، بچہ دودھ نہ پیے تو حضرت تعویذ دے دیجئے، روئے تو تعویذ دے دیجئے، فلاں کام کرے تو تعویذ دے دیجئے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوئے تو آپ نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی ماں کے دودھ کو نوش نہ فرمایا، لیکن گھر کے لوگ پریشان نہیں ہیں۔ یہ ایک دن کا معاملہ نہیں تھا، پورے رمضان کے مہینے میں ہر دن کا یہی معاملہ تھا، کیونکہ گھر کے لوگ جانتے تھے یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ آنے والا ولیوں کا امام ہے۔ اور یہی شیخ عبد القادر جیلانی جب آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آج ہمارے گھر بچہ جب تیار ہو تعلیم کے لیے جائے، چاہے اسکول میں جائے چاہے مدرسے میں جائے، جب بچہ جاتا ہے تو گھر کے لوگ اس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے پہلے دن دوسرے دن 2-4 دن جاتے ہیں۔ حضور پیرے پیرا میرے میرا شاہ جینا جب جا رہے ہیں تو آپ کے نانا جان آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے جا رہے ہیں تو راستے سے آواز آتی ہے اے اللہ کے بندو اللہ کے ولی کو راستہ دے دو، اللہ کے ولی کو راستہ دے دو۔ جب آپ مدرسے میں پہنچے
جیسے ہی غیب سے آواز آئی، اے مدرسے کے بچوں، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو، جیسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی وسطاذ کے سامنے بیٹھے اور وسطاذ نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضور غوث اعظم آج پہلے دن مدرسے میں گئے ہیں، وسطاذ کے سامنے بیٹھے ہیں، مگر ایک ہی نشست میں بغیر دیکھے قرآن مقدس کے 18 پارہ کو پڑھ کر کے سنا دیا کرتے ہیں۔ وسطاذ حیران پریشان اور کہا بیٹا اور آگے پڑھو، تو غوث اعظم کہتے ہیں، محبوب سبحانی کہتے ہیں، پیر لاسانی کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، وسطاذ مجھ کو اس کے زیادہ یاد نہیں ہے۔ کہا بیٹا کیوں؟ تو کہتے ہیں میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں نے دوران حمل 18 پاروں کی تلاوت کی تھی، میں نے اس کو اپنے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیا تھا۔ ارے جس غوث اعظم کے یادداشت کا یہ عالم ہے، جس غوث اعظم کے بچپن کا یہ عالم ہے، اس غوث اعظم کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ ارے اس غوث اعظم کے عبادات کا عالم کیا ہوگا؟ ارے ہم تو ایک زینا اور آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں، جب شہنشاہ بغداد کا یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور پیرے پیرا میرے میرا شاہ جینا کا بچپن چل رہا ہے، آپ بچوں کے ہجوم میں کھیل رہے ہیں۔ ایک ضعیفہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے آئی، جو بیمار بچہ تھا، نحیف تھا، کمزور تھا، ایسا لگتا تھا بچہ بھی مر جائے گا۔ پہنچی خانقاہ شریف میں، اس خانقاہ کے میر اول حضرت سیدنا عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سرکار غوث اعظم کے نانا جان ہیں۔ پہنچی عورت خانقاہ شریف میں، کہا حضور دعا کر دیجئے میرا بچہ اچھا ہو جائے، اکلوتا بیٹا ہے، سرکار دعا فرما دیں۔ آپ نے آنکھ کو بند کی، لوح محفوظ کو دیکھا اور کہا اے عورت، تیرا بچہ چند لمحے کا مہمان ہے، اب یہ انتقال کر جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ چنانچہ بچہ وہی انتقال کر گیا۔ عورت واپس قدم اپنے گھر کی جانب جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے، یہ ایسی خانقاہ ہے، یہ ایسے اللہ کے بندے کا در ہے جہاں اللہ کا ایسا فضل بڑھتا ہے کہ بیمار آتے ہیں شفا لے کر کے جاتے ہیں، مردہ دل آتے ہیں زندہ ہو کر کے جاتے ہیں۔ میں کیسی دکھ کی ماری عورت ہوں کہ میں زندہ بچہ لے کر کے آئی تھی، مردہ لے کر کے جا رہی ہوں، رو رہی ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا بچپن ہے، بچپن میں آپ نے کہا ماں صاحبہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کے نانا کے پاس آئی تھی لیکن دعا تو نہ دی، البتہ میرا زندہ بچہ جو تھا وہ مر گیا، اب گھر کی جانب جا رہی ہوں، دکھ کی ماری ہوں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے عورت کے کہتے کہتے۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں غم مت کر، فکر مت کر، جا اپنی منزل کی جانب جا۔ نہیں شہزادے، میرا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کو بڑی محبت اور پیار سے میں نے پالا تھا، آہ میری کیسی نصیب ہے، کیسی زندگی ہے، میں کیسی دکھ کی ماری ہوں، زندہ بچہ لے کر کے آئی تھی گھر سے، اب مردہ لے کر کے جا رہی ہوں، دنیا کیا کہے گی، خانقاہ میں آئی تھی زندہ لے کر کے آئی تھی، مردہ لے کر کے جا رہی ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہیں، بات کو سنتے جا رہے ہیں، برجستہ کہتے ہیں اے عورت تیرے بچے کو میرے سامنے لا۔ جیسے ہی بچے کو لاتی ہے حضور پیرے پیرا میرے میرا شاہ جینا کپڑے کو ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں تو مردہ کہتی ہے، ارے تیرا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ دیکھ اپنی آنکھوں سے زندہ ہے، اتنا دیکھنا ہوتا ہے۔ عورت کہتی ہے اے شہزادے میرا بچہ مر گیا تھا، تیرے نانا نے بھی کہا تھا مر گیا ہے، لیکن شہزادے یہ کون سا کمال کیا؟ کچھ بولتے نہیں ہیں، مسکرا کر کے آگے نکل گئے۔ وہ عورت پلٹ کر کے گھر میں ہی آتی ہے، خانقاہ شریف میں جاتی ہے اور کہتی ہے جو کام نانا نہ کر سکا وہ کام تو نماسا کر گیا ہے، وہ کام نماسا
ایسا کر گیا ہے۔ حضرت عبداللہ سمیع نے کہا کس نے کیا؟ کہا آپ کے نواسے نے کیا۔ فوراً خانقاہ شریف کے گوشے میں گئے، ایک لکڑی کو آپ نے اٹھائی، شیخ عبد القادر کو تلاشنا شروع کر دیا۔ جب دیکھا کہ غوث اعظم بچوں کے ہجوم میں ہیں، آگے بڑھے، لکڑی دکھائی اور کہا بچپن میں ایسی ایسی کرامت نہیں دکھاتے ہیں، ایسے ایسے ظہور کا اظہار نہیں کرتے ہیں، آج دو چار ڈنڈی کی مار پڑے گی۔ عبد القادر جلال دیکھا نانا کا، بھاگنا شروع کر دیا، بستی سے باہر نکلے، نانا پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی آگے آگے دوڑتے جا رہے ہیں۔ راستے میں قبرستان پڑا تو غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے قبر کے مردوں اٹھو، کب تک سوتے رہو، کب تک سوتے رہو گے، میرے نانا جان جلال میں آ رہے ہیں۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، مورخ لکھتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جب یہ کہا تو قبرستان کے سارے مردے اٹھ کر کے کفن پہن کر کے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نانا جان نے جب یہ حال دیکھا تو لکڑی کو زمین پر رکھا اور کہا بیٹا عبد القادر روک لے، قدم کو روک لے، مردوں کو ان کی جگہ پر بھیج دے۔ میں نے مان لیا کہ جب تیرے بچپن کا یہ عالم ہے تو تیرے بچپن کا عالم کیا ہوگا۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، محبوب سبحانی ہیں، قندیل نورانی ہیں۔ حضرات ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھیے، بے مثل نظر آیا کرتا ہے، لاجواب نظر آیا کرتا ہے۔ اللہ نے بڑی شان دی ہے، بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ سیرت غوث پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، ایک ایک لمحہ ان کو دیکھو، کرامت ہی کرامت ہے۔ زندگی کا ایک ایک زاویہ دیکھو، کرامت ہی کرامت ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہم لوگ نیازیں کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، درود کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ولی سے سچی محبت، سچا لگاؤ کرتا ہے۔ آج ہم نیازیں کریں تو اس پر اعتراض ہوتا ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ جس کے نام سے تم نیاز کرتے ہو کیا وہ اللہ کا بندہ تمہاری نیاز میں آتا ہے، اس نیاز کو کھاتا ہے؟ تو اس کا جواب 200 سال پہلے ہمارے اور آپ کے پیر غوث اعظم دستگیر نے دے دیا ہے۔ آپ کا ایک دیوانہ مصر کی سرزمین کا رہنے والا ہے جس کا نام ہے عبداللہ مصری۔ یہ عبداللہ مصری ہر سال غوث اعظم کی نیاز کیا کرتے تھے، بڑے دھوم دھام سے کرتے۔ ایک مرتبہ بیماری آئی، کمزور ہو گئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا اے بیٹا دیکھ فلاں تاریخ کو میرے گھر میرے غوث کی نیاز ہے، اگر میری موت اس سے پہلے ہو جائے بلکہ اسی دن میری موت ہو جائے تب بھی میرے غوث کے لنگر کو مت روکنا، غوث اعظم کا لنگر سب لوگوں کو کھلانا، بعد میں میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اس بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا حضور، میں ایسا ہی کروں گا۔ اور کہتے ہیں پوری زندگی غوث اعظم کی نیاز کرتے رہنا بیٹا، یہ میری وصیت بھی ہے اور میری نصیحت بھی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد میں وہ تاریخ آتی ہے، نیاز کی تیاری ہو رہی ہے، اسی ماحول کے اندر حضرت عبداللہ مصری کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کے لاش کو کفن کا کپڑا اڑا کر کے بند روم کے اندر رکھ دیا۔ اب نیاز جب تیار ہو گیا، مصر والے آتے رہے، کھاتے رہے، جاتے رہے، جو کوئی پوچھتا تو عبداللہ مصری کا بیٹا یہ کہہ دیتا آپ لوگ نیاز کھائیے جائیے، آپ کو کیا مطلب ہے؟ چنانچہ سارے لوگوں نیاز کھا کر کے گئے۔ آخر میں ایک اللہ والا آیا اور کہا عبداللہ مصری کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا عبداللہ مصری کا بیٹا یہاں موجود ہے، بات کی کوئی خبر نہیں ہے، صبح سے اب تک کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ کہا بلاؤ، مجھ کو نیاز کی دعوت دی ہے۔ بیٹا آگے پہنچا اور کہا بیٹھیے نیاز کے کھانے کو کھائیے۔ کہا نہیں نہیں، میں تیرے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، جس نے مجھ کو دعوت دی ہے میں اسی کے ساتھ بیٹھ کر کے نیاز کو کھاؤں گا۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ عبداللہ مصری کا بیٹا جو صبح سے اب تک پیکرے صبر کا مجسمہ بنا ہوا تھا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھرائی ہوئی آواز میں کہا اے اللہ کا بندہ، میرا باپ غوث اعظم کا سچا دیوانہ تھا، اس نے کہا تھا بیٹا میرے غوث کی
نیاز کو روکنا نہیں، اگر میری موت ہو جائے تو میرے مرنے کی خبر بعد میں دینا، پہلے لنگر غوث اعظم کے دیوانوں کو کھلا دینا۔ آج وہ لمحہ آیا تھا، نیاز کی تیاری ہو گئی تھی، میرا باپ انتقال کر گیا ہے، میں نے کسی کو بتایا نہیں، اب آخر میں آپ کو میں نے بتایا ہے۔ اللہ والے نے کہا لے چل، مجھ کو لے چل، کہاں ہے تیرے باپ کی لاش؟ چنانچہ حجرہ کھولا گیا، روم جیسے ہی کھولا گیا تو اللہ والے نے دیکھا سفید کپڑے میں ملبوس ایک کی لاش رکھی ہوئی ہے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ہاتھ رکھ کر کے بولا اور یہ کہا اے مجھ کو بلانے والا، خود بلا کر کے کفن کے کپڑے کو اوڑھ کر کے سو رہا ہے، اے سونے والا اٹھ کر بیٹھ جا، اتنا کہنا ہوتا ہے۔ عبداللہ مصری فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا جان جا، بیٹا مان جا، بیٹا پہچان جا۔ عبداللہ مصری کے بیٹے نے کہا باپ جان کس کو جانوں، باپ جان کس کو پہچانوں، باپ جان کس کو مانوں؟ تو عبداللہ مصری یہ کہتے ہیں اے بیٹا یہ کوئی اور نہیں، یہی پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہیں جو ہماری نیاز پر آئے ہوئے ہیں۔ اتنا کہنا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں اے عبداللہ مصری صرف تیری ہی نیاز پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہیں میرا چاہنے والا جب بھی مجھ کو نیاز کی دعوت دیتا ہے تو میں کسی نہ کسی شکل میں پہنچ کر کے اپنی نیاز کو کھا لیتا ہوں۔ یہ ہمارے اور آپ کے غوث ہیں، غوث اعظم کی نیاز کرنے والوں۔ میرا غوث کس روپ میں ہمارے گھر میں آتا ہے، کس روپ میں ہمارے مکان میں آتا ہے، کس روپ میں ہمارے دکانوں میں آتا ہے۔ یا آپ کی محبت کی انجمن کو سجاؤ، اللہ والوں سے سچی پکی اچھی محبت کرو، اس محبت سے یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔